آپ کی میری طرف؟ یہ کیا تماشا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے؟ حالات کیا کہتے ہیں؟ حالات نے میرا کچھ بگاڑ لیا ہے؟ بلند آواز سے فرمائیے، اونچی آواز سے، حالات مجھے کھا گئے جی؟ کیا میں پاکستان کے باقی لوگوں سے زیادہ وجود رکھتا ہوں جی؟ حالات نے مجھے ہڑپ کر لیے، یا ہمارے ساتھ جتنی علماء ہماری قیادت کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہمیں شاباش دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیا حالات انہیں کھا گئے؟ کیا حالات نے انہیں ہڑپ کر لیے؟ تو یہ کیا تماشا ہے کہ حالات اجازت نہیں دیتے؟ حالات قربانی کی کھال وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں، حالات عیدی وصول کرنے کی اجازت دیتے ہیں، حالات نکاح کے خطبے کے پیسے لینے کی اجازت دیتی، حالات منہ مانگی فیس لینے کی اجازت دیتی، حالات سالن کی پلیٹ منہ پہ مار دینے کی کہ تم سالن نہیں پکا سکتے تو بلایا کیوں تھا، اس کی اجازت دیتے ہی، اور سیاہ کے کفر کے اعلان کرنے کی حالات اجازت نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمیں بھی بتلایا جائے کہ حالات کو اجازت نہیں دیتے۔ میرے محترم، حالات نے کبھی اجازت نہیں دی، حالات کا رخ موڑا گیا ہے۔ حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب ابوالکلام عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ایک غیر مسلم جج سے کہہ رہا تھا، جب اس نے کہا ابوالکلام لہجہ سخت ہے تو ہی عدالت ہے، تو ابوالکلام بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرج کے کہتا ہے یہ عدالت نہیں کلیم گاہ ہے۔ حالات تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے، حالات اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب میرے اور آپ کے شیخ مالٹا کی قید کاٹ رہے تھے، حالات تو اس وقت بھی اجازت نہیں دیتے تھے جب عطا اللہ صاحب بخاری برف کے بلاکوں پہ لیٹا ہوا تھا۔ آج حالات کی بات کرتے ہو، اکابرین کی مقدس مدار پیشانی پہ کلنگ کا ٹیکا بننے والے غدار ملا، آج حالات اجازت نہیں دیتے۔ حالات کا رخ موڑا جاتا ہے، حالات بدلے جاتے ہیں، لیڈرشپ حالات کا انتظار نہیں کرتی، حالات کو اپنے پیچھے لگاتی ہے۔ کس پاگل نے کہا ہے کہ جب حالات ابو بکر کے دور جیسے ہوں گے ہم خطابت کا رنگ دکھائیں گے؟ خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہٹلر جیسے ہوں، جیسے خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب حالات ہلاکو جیسے ہوں، جوش خطابت کی ضرورت اس وقت ہے جب کفر پھیل رہا ہو، اور جب دور ابو بکر ہو اس وقت تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، پھر جناب کی کوئی ضرورت نہیں، حالات تو ویسے ہی ٹھیک ہے۔ حالات اجازت نہیں دیتے۔ کیا سبق یاد کیا اور کبھی یہ کہہ دیا کہ جی اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں گے پھر وہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے؟ میرے کان بھی سنتے ہیں، یہ مولوی کی تعلیم ہے، پھر وہ صحابہ پہ تبرہ کریں گے؟ نہ وہ اگر اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے اور شیعہ کفریات کو جو صدیوں پہلے سے ان کی کتب میں موجود ہیں ان کو تشدد کرنے کی وجہ سے اگر شیعت اصحاب رسول پہ تبرہ کرتی ہے تو جناب کا پیٹ پھر کلوز ہونا چاہیے۔ توجہ ہے میری طرف، کوئی بات نہیں گجری کی۔ ایک مثال قائم کر دیجئے، ڈسپلن جس قوم میں ہے وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کہیں گے تو پھر وہ تبرہ کریں گے، وہ تبرہ کیوں کرے گا؟ اس کا پانی میں گھر ہے، پھر جناب کا پیٹ کلوز ہو جانا چاہیے اور وہ زبان بدھی سے کھچ جانا چاہیے جو صحابہ پہ تبرہ کرے اور تیرے شہر میں کرے۔ کیا حق پہ اس لیے پردہ ڈال دیا جائے کہ پھر فلاں یہ کہے گا، وہ کہے گا ہی کیوں؟